وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کا نام سارہ اور عمر 37 سال ہے۔ ملزم شاہ نواز چک شہزاد فارم میں رہائش پذیر تھا۔ سینئر صحافی ایاز امیر نے اپنی بہو کے قتل پر کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اسلام آباد کے علاقے چک شہزاد میں صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کا نام سارہ اور عمر 37 سال بتائی جا رہی ہے۔ ملزم شاہ نواز چک شہزاد فارم میں رہائش پذیر تھا۔ سینئر صحافی ایاز امیر نے اپنی بہو کے قتل پر کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ایاز صاحب واقعہ جو پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، اور اتنا مجھے تو جب اس کی اطلاع ملی تو میں بیان کروں کیا اس کا کسی پہ یہ بیتے ایسی چیز، اور ایسا بہت ہی دل کو ہلا دینے والی بات۔ تو آپ کا روز ڈیلی یا ویسے آنا جانا تھا یہاں پر؟ نہیں میرا نہیں ایسا، یہ وہ بے متعلق بات ہے، لیکن شکریہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز جو تھا وہ نشے میں تھا، نشہ کرتا تھا۔ یہ تو میرے خیال میں یہ سارے وہ لیگل چیزیں اس کے بارے میں اب میں کیا کہوں۔ میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ ہو اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی ایاز امیر کی گفتگو آپ نے سنی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسلام آباد کا علاقہ چک شہزاد ہے جہاں پر صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کا نام سارہ اور عمر 37 سال تھی۔ سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے گھر میں اہلیہ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے ملزم شاہ نواز کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے سینئر افسران اور فورینزک ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تفتیش جاری ہے اور جو بھی ہوا حقائق سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ فرزانہ صدیق سے تفصیلات جانتے ہیں۔ فرزانہ بتائیے گا۔ اسلام آباد میں تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معروف صحافی سابق قومی رکن اسمبلی ایاز امیر کے بیٹے نے اپنی بیوی پہ تشدد کر کے اسے قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس بھی موقع پر پہنچی اور تمام تر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کی کینیڈین نژاد 37 سالہ سارہ سے یہ تیسری شادی تھی اور کسی بات پہ تلخی ہوئی جس کے بعد وہ اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جو جم والے ڈمبر ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے سر پہ مارے۔ بہیمانہ تشدد سے ان کی موت ہو گئی۔ پولیس موقع پر پہنچی ہے۔ پولیس نے ملزم شاہ نواز امیر کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے جبکہ لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے مارچری منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس تمام تر واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، میرٹ پر تفتیش ہوگی اور اس کے بعد متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی معروف صحافی ایاز امیر بھی اپنے گھر پہنچے۔ وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ دعا ہے کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بیٹے شاہ نواز امیر اس وقت نشے کی حالت میں تھے یا کیا سچویشن تھی اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ فورینزک ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں، تمام تر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور موقع جو تحقیقات پر ہی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ اقوام متحدہ نے عالمی اداروں پر زور دیا کہ سیلاب کی تباہی سے نمٹنے میں مدد کے لیے پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی معطل کی جائے۔ برطانوی فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق یو این پالیسی میمورنڈم پاکستان کے حوالے کیا جائے گا جس میں یہ تجویز دی گئی کہ پاکستان کو قرض دینے والے اداروں سے ریلیف پر بات چیت کرنی چاہیے۔ قرض دینے والوں کو ایک طویل المدتی حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ پاکستان سیلاب زدگان کی امداد کو ترجیح دے سکے۔ اقوام متحدہ نے موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے پاکستان کو مزید قرض دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ عمرکوٹ میں سیلاب متاثرین کی امداد کرنے کے لیے پاکستانی نیاد امریکی شہری بھی عمرکوٹ پہنچ گئے۔ سیلاب متاثرین میں ایک ماہ کا راشن تقسیم کیا۔ عمرکوٹ میں سیلاب متاثرین کی امداد کرنے کے لیے پاکستانی نیاد امریکی شہری بھی عمرکوٹ پہنچا۔ تفصیلات امین ڈپلائی سے جانتے ہیں۔ جی امین۔
جی بالکل، سیلاب متاثرین کی جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے۔ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا سے آئے ہوئے طفیل میمن صاحب اور ان کی فیملی، ان کے رفقا یہاں سیلاب متاثرین کو پورے 1 ماہ کا راشن دینے کے لیے عمرکوٹ کے چاچڑا روڈ پر موجود ہیں، جہاں پر سیلاب متاثرین کی ہزاروں کی تعداد ہے، ان کو راشن دے رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ امریکہ سے آئے ہوئے آپ ان سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا احساسات ہیں؟ السلام علیکم، مہربانی۔ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے ہمارے ملک پر اس وقت، جس میں لوگوں کا سب کچھ جو ہے برباد ہو گیا، کٹ گیا، اور لوگ اپنی مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں پر پہنچے ہیں، اور مطلب ان کے بطن تک گھر ہے نہ گھاٹ ہے، جو کچھ بھی تھا ان کا سب برباد ہو گیا یہاں پر۔ یہاں تک کہ کچھ تو انفارچونیٹ فیملیز ایسی بھی ہیں جن کے اپنے جو پیار کرنے والے لوگ رشتہ دار تھے وہ بھی اس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے سوچا کہ ہم جائیں، اپنے بھائیوں سے ملیں اور ان کی جو مدد کر سکتے ہیں ہم مدد کریں۔ ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف ہم راشن پورے 1 ماہ کا دے رہے ہیں بلکہ میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں۔ نہ صرف آج عمرکوٹ میں آئے، عمرکوٹ میں میڈیکل کیمپس کیے، بلکہ سندھ بھر کے تمام جہاں جہاں افیکٹریز ہمیں ملیں گے ان کی بھرپور مدد کی جائے گی، امداد کی جائے گی، تاکہ ان کے میں کمی ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ کاشتکار آئندہ فصل لگا سکیں۔ 40,70,614 قابل کاشت اراضی میں سے 37,73,707 ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں حالیہ بارشوں سے تباہ ہوئیں۔ سندھ حکومت نے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے گندم کی آئندہ سال سپورٹ پرائس 4,000 روپے فی من مقرر کی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے نئے سپیل سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران دریائے ستلج کے بالائی علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ دریائے سندھ، جہلم، چناب اور راوی کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ علی جامع ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ علی، ڈیٹیلز بتائیے گا۔ جی بالکل، پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ راوی سمیت مختلف جو پنجاب کے دریا ہیں ان کی انکیچمنٹ کے اوپر خاص طور پر موسم جو ہے وہ انتہائی ناخوشگوار ہے۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، مزید بارشوں کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے ستلج کے بالائی علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں جوہی سیم نالے کے حفاظتی پشتوں پر سیلاب متاثرہ خاندان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ والدین نے بچے کا نام سیلاب خان رکھا ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں جوہی سیم نالے کے حفاظتی پشتوں پر سیلاب متاثرہ خاندان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور والدین کی جانب سے بچے کا نام سیلاب خان رکھا گیا۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جامعہ کراچی کے طلبہ کا اقدام، کم خرچ اور پائیدار گھروں کے ماڈلز تیار کر لیے۔ یہ گھر ایک عام مزدور بھی بنا سکتا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں۔ یہ ہے جامعہ کراچی ورچوئل آرٹس کا آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ، جہاں کے ہونہار طلبہ نے سیلاب متاثرین کے گھروں کو بنانے کا نمونہ پیش کیا۔ گھروں کی تعمیرات کے لیے بانس، چٹائی، پلاسٹک کی بوتلیں اور ٹائرز اور دیگر سامان کا استعمال دیکھا گیا ہے۔ بانس سے بنے ایک گھر میں مویشیوں کے ساتھ 7 افراد بآسانی رہ سکیں گے، جبکہ طالب علم کا کہنا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر سے متاثرین کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مٹیریل ہے، ڈیوریبل مٹیریل ہے، اور ایک تو الاسٹک مٹیریل ہوتا ہے، اور اس سے ہم اوبویسلی بہت ساری چیزوں ہماری یوز ہوتا ہے بیمبو۔ ایک تو آرگینک مٹیریل بھی ہے، تو اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم کتنا زیرو کاربن اپنے ڈیزائن میں یوز کر سکیں کہ وہ ہمارا سسٹینیبل ہو، ایک تو ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو تباہ نہ کریں۔ جبکہ طلباء کا کہنا ہے کہ گھر کو بنانے کے لیے آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ پانی پر تیرنے والے گھر کا ماڈل بھی بنایا گیا جو جان بچانے کے لیے بیڑے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پوری ورکشاپ جو تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ہم سندھ کے ورنیکولر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایسا اسٹرکچر بنائیں جو فلڈ ریزیلینٹ ہو۔ ہم نے وہیں کے لوکل مٹیریلز کو لے کے اور انہی کی کنسٹرکشن ٹیکنیکس کو لے کے ایک ایسی انوویشن لائیں کہ ان کے اسٹرکچرز کو ہم نے اتنی اسٹیبلٹی دے دی ہے کہ وہ سیلاب کے اندر تھوڑے عرصے تک سسٹین کر سکیں گے۔
शोबे वर्चुअल आर्ट्स के टीचर ने बताया कि एक घर की लागत 50,000 से 1 लाख तक है। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 70 से 80 तलबा ने 10 मॉडल्स बनाए हैं, जिस पर तामीराती शोबे के अफराद ने काबिल अमल करार देते हुए इस पर अमल दरामद का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा सैयद जुबैर राशिद, कराची। अज़ल के रोज रूहों के मिलाप से सच्चे इश्क की सदा बुलंद करने वाले किस्सा हीर रांझा के खालिक बुजुर्ग सूफी शायर पीर वादिद शाह के 224वें उर्स की तकरीबात जंडियाला शेर में शुरू हो चुकी हैं। तकरीबात का आगाज मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। मजीद तारिक मलिक की इस रिपोर्ट में। सैयद वारिस शाह के 224वें उर्स की तकरीबात का आगाज डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम और डीपीओ फैसल मुख्तार ने अकीदतमंदों के हमरा मज़ार को गुस्ल देकर किया। सैलाब ज़दगान के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। 3 रोज़ा तकरीबात के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रेस्क्यू कैंप भी लगाए गए। वारिस शाह साहब का 224वां जो उर्स है उसकी तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। तमाम इंतजाम जो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसमें मैं साथ साथ को बताता चलूँ कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे पार्किंग के इंतजाम हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। कबड्डी, पंजाबी मुशायरा, हीर गायकी और सूफी नाइट सहरोज़ा तकरीबात का हिस्सा होंगे, जबकि ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। सालाना उर्स के मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के भी खातर खा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन हमारे 700 से ज़ायद जवान जो हैं वो 24 घंटों पर इनमें 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। वॉक थ्रू गेट जो है वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं। CCTV कैमरे के ज़रिए सर्विलेंस जो है वो जारी है, जिसका कंट्रोल रूम जो है वो DC ऑफिस में जो है वो कायम किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम की जानिब से 24 सितंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद दरबार पर हाजिरी के लिए पहुंचेंगे।